اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے ربیع الثانی کے بابرکت مہینے کا بہت ہی عظیم اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم نے دوسرے ماہ کی طرح اس ماہ کو بھی بہت ہی فضیلت اور عظمت بخشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں ولیوں کے ولی غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس مبارک ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ہر کوئی جانتا ہے، یہ سب کے ولی ہیں، یہ پیروں کے پیر ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ان کا عرس مبارک ربیع الثانی کی 10 تاریخ کو اور 17 نومبر کو ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو ہی یہ مہینہ آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ان کا عرس مبارک تمام عاشقان شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس بڑی خوشی اور دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک دفعہ وہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں قافلے کو کسی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی قافلے میں شامل تھے۔ ڈاکوؤں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کیا کہ اے بچے، تیرے پاس جو کچھ ہے تو نکال دے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، میرے کرتے کی نچلی تہہ میں میری ماں نے کچھ اشرفیاں سلائی کر دی ہیں، میرے پاس بس وہی ہیں۔ ڈاکوؤں نے کہا، اگر تو جھوٹ بول دیتا تو تیری اشرفیاں بچ جاتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں نے جب یہ سنا کہ ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر چل پڑا ہے، حالانکہ وہ دولت کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا تھا لیکن اس نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھا، تو ہم اتنے بڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو سب ڈاکوؤں نے اور ان کے سردار نے 40 ڈاکوؤں سمیت اسلام قبول کیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ان کی داستان ہے جو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آج کا وظیفہ بھی ربیع ثانی کے بہت ہی عظیم دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ 11ویں والے پیروں کی 11ویں دھلانے سے پہلے کریں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ 11 تاریخ سے پہلے ربیع الثانی کی 11 تاریخ آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے پورا دن، کسی بھی دن، پورے دن آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ کوئی ایسی چیز کھانے والی ہو، مطلب کوئی دانے، باجرہ، جو جانور، مچھلیاں، پرندے وغیرہ اسے کھا سکیں، آپ نے وہ چیز لے لینی ہے اور اس پر سورہ فاتحہ، الحمد شریف، بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے الحمد شریف آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر وہ کھانے کی چیز یعنی چینی، باجرہ، مکئی، دانے، چاول، جو کہ مچھلیاں، پرندے آسانی سے کھا سکیں، آپ نے وہ لے لینی ہے اور
اس پر یہ دم کر کے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا دم کر کے آپ نے یا تو وہ چھت پہ پھینک دینی ہے یا پھر آپ نے اسے دریا میں پھینک دینی ہے، بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینی ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک 11ویں والے پیروں کے صدقے آپ کے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے گا، رزق کی ریل پھیل کرے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سننے کرنا آپ نے یہ ہے کہ 11ویں تاریخ سے پہلے آپ نے کھانے کی کوئی اشیاء ایسی لینی ہے جو کہ پرندے اور مچھلیاں وغیرہ آسانی سے اسے کھا سکیں۔ اس پر 41 مرتبہ الحمد شریف بسم اللہ سے شروع کرنی ہے اور 41 مرتبہ اول آخر 2 یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس چیز کو اشیاء کو آپ نے چھت پر یا بہتے ہوئے پانی میں بہا دینی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کے گھر میں رزق کی ریل پھیل کر دے گا، دولت سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرے تو اس پر آپ کا پورا یقین، پورا اعتماد ہونا چاہیے، یعنی کہ شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کی مدد کرے گا، اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آخر میں بہن بھائیوں، میری اللہ سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔